الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اما بعد اللہم کن انت الشہید علیہم فقد برز الیہم ابن رسولک واشبہ الناس وجہا وسمتا به۔ دیکھیں، ہم محرم الحرام میں دو موضوعات کو لے کر گفتگو کرتے آ رہے ہیں، تو حسب دستور ہم پہلے ایک موضوع پر بحث کرتے ہیں، اس کے بعد ہم تاریخ کربلا پر بحث کریں گے۔ تو پہلا موضوع میرا یہ رہے گا کہ مجتہدین کے فتاویٰ میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب سادہ سے ہی ہے کہ مجتہدین کے فتاویٰ میں اختلاف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ مبنا میں اختلاف ہوتے ہیں۔ اور مبنا میں اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی مبنا میں اختلاف اس لیے ہوتے ہیں چونکہ یا تو روایات میں اختلاف ہے، یا تو عقلی پیمانوں میں عقلی سوچنے کی جو انداز ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف آتا ہے، اس وجہ سے مبنا میں جو ہے اختلاف آتا ہے۔ تو لہٰذا میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ پر یہ جو ہے بات واضح ہو جائے کہ مبنا میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، فتاویٰ جو ہے علم اصول کے بنیادوں پر جو ہے دیا جاتا ہے۔ ایک تو احادیث جو ہے سب سے اہم ہے۔ اب احادیث سے فتاویٰ دینے میں علم اصول اور علم رجال کا جو ہے بڑا دخل ہے۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کر جو ہے فتاویٰ جو ہے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو آپ چونکہ علم رجال کی جو ہے بیس الگ ہے، علم رجال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ راوی صحیح ہے یا نہیں ہے، راوی ضعیف ہے، راوی مجہول ہے، اس طرح یہ حدیث جو ہے صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ تو ان چیزوں پر بحث کی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ روایت جو ہے حقیقت میں معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے۔ وہ تو اپنی جگہ علم رجال اور علم اصول جو ہے فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ علم اصول کا بڑا دخل ہے۔ تو علم اصول میں ایک بحث ہے، میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال مبنا میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اس لیے اس کو پیش کر رہا ہوں، اس مثال کو۔ مثلاً ایک ہے علم اجمالی اور ایک ہے علم تفصیلی۔ علم تفصیلی کا مطلب یعنی آپ کو معلوم ہے کہ واقع یہی ہے، یعنی حکم واقع جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہ رہا ہے، جو میری ذمہ داری ہے بحیثیت مکلف یہی ہے، تو وہ علم تفصیلی کہلاتا ہے۔ اور علم اجمالی یہ ہے کہ بحیثیت مکلف میرے اوپر ذمہ داری تو ہے، لیکن یہ معین نہیں ہے کہ میری ذمہ داری اس طرح سے ادا کرنا ہے یا اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ مثلاً آپ کو یہ معلوم ہے کہ نماز پڑھنا میرے اوپر واجب ہے اور نماز کو قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنا واجب ہے۔ اب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کون سی طرف قبلہ ہے، ان چار جہتوں میں سے وہ کون سی جو ہے سمت ہے جس کی طرف قبلہ ہے۔ تو اب یہاں پر علم اجمالی کا جو ہے موضوع پیش آتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا آپ چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یا نہیں، بلکہ آپ ایک طرف جو ہے ظن حاصل کر کے، گمان حاصل کر کے، ظن غالب حاصل کر کے، آپ احتمال حاصل کر کے اسی طرف نماز پڑھیں۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ سوال اٹھتا ہے، کیا علم اجمالی کافی ہے؟ یعنی آپ چاروں طرف یا تین طرف جن طرفوں میں قبلہ ہونے کا آپ کو یقین ہے، ان دو مثال کے طور پر ان دو سمتوں میں سے ایک سمت یقیناً قبلہ ہے، تو ان دو سمتوں کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں، تو یہ کیا کافی ہو جائے گا؟ یعنی آپ کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ جو ہے علم اجمالی پر عمل کرنا کہلاتا ہے۔ تو اگر ہم علمی اصطلاح میں اگر کہیں تو کیا علم اجمالی مثبت تکلیف ہے یا نہیں، یعنی کیا آپ کے اوپر علم اجمالی تکلیف کو ثابت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اب اس میں علماء میں جو ہے سب سے پہلے توسلیات کے باب میں تو تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام مجتہدین کا اتفاق ہے کہ توسلیات کے باب میں علم اجمالی پر عمل کافی ہے۔ علم اجمالی جو ہے مثبت تکلیف ہے، یعنی یہ انسان کو مکلف کے اوپر تکلیف کو ثابت کرتا ہے توسلیات میں اگر علم اجمالی ہو جائے تو۔ اور جہاں تک تعبدیات کی بات ہے تو کیا علم اجمالی جو ہے مثبت تکلیف ہے یا نہیں ہے، تو اس میں جو ہے مبنا میں اختلاف آتا ہے۔ کیسے؟ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر اب یہاں پر بھی جو ہے دو صورتیں بنتی ہیں۔ اگر تعبدیات میں اختلاف ہو جائے، تعبدیات میں اگر علم اجمالی حاصل ہو جائے تو اس میں بھی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ علم اجمالی پر عمل کرنے سے تکرار عبادت لازم نہیں آتا، یعنی عبادت میں تکرار لازم نہیں آتا۔ مثلا ابھی قبلے کی مثال لے لیں، قبلے کی جو ہے اگر آپ قبلہ جہاں پہ علم اجمالی پیش آتا ہے، قبلے کی سمت میں آپ کو
وہ ہو جائے، یقین ہو جائے کہ ان دو طرفوں میں سے ایک طرف ہے، تو یہاں پہ اگر آپ عبادت کریں گے تو عبادت میں تکرار لازم آ رہا ہے۔ لیکن کچھ موارد ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے موارد، جہاں پہ علم اجمالی پر عمل کرنے سے عبادت میں تکرار لازم نہیں آتا، تو ان مقامات پر علماء کا یہ کہنا ہے کہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر تکرار عبادت لازم نہیں آتا تو وہاں پر یہ جو ہے علم اجمالی پر عمل کافی نہیں ہے، بلکہ ظن تفصیلی کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان علماء کا کہنا یہ ہے چونکہ قصد وجہ ضروری ہے، لہٰذا قصد وجہ کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ علم یعنی تفصیلی حاصل ہو، ظن تفصیلی، کم از کم ظن تفصیلی ہی حاصل ہو۔ اگر علم تفصیلی حاصل نہ ہو تو علم اجمالی کافی نہیں ہے، بلکہ ظن تفصیلی حاصل ہو۔ ظاہر ہے چونکہ قصد وجہ ضروری ہے۔ اب قصد وجہ کیا ہے؟ قصد وجہ یعنی مستحب ہو تو مستحب کی نیت کرنا، واجب ہو تو واجب کی نیت کرنا، حرام ہو تو اس جو ہے حرام کے جہت سے اس کو ترک کرنا، ان چیزوں کو جو ہے قصد وجہ کہتے ہیں۔ قصد وجہ یعنی واجب اور حرام کی نیت کرنے کو جو ہے قصد وجہ کہتے ہیں۔ آپ اس کو کیوں بجا لا رہے ہیں یا آپ اس کو کیوں ترک کر رہے ہیں؟ کسی کام کو اگر آپ ترک کر رہے ہیں تو حرام ہونے کے ناطے، اگر کسی کام کو آپ بجا لا رہے ہیں تو واجب ہونے کے ناطے یا مستحب ہونے کے ناطے، تو اس کو قصد وجہ کہتے ہیں۔ تو کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ قصد وجہ چونکہ عبادت میں ضروری ہے، لہٰذا اگر تکرار عبادت لازم نہ آتا ہو تو وہاں پر ضروری ہے کہ وہ کافی نہیں ہے، علم اجمالی پر عمل کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ ظن تفصیلی حاصل کرے۔ لیکن شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو مقاصد اور رسائل وغیرہ کے مؤلف ہیں، ان کا اور دیگر بہت سارے علماء کا یہ مبنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ قصد وجہ ضروری نہیں ہے۔ جب قصد وجہ ضروری نہیں ہے تو پھر تکرار عبادت لازم نہ بھی آتا ہو تب بھی علم اجمالی پر عمل کرنا کافی ہے، اور یہ مسد تکلیف ہے۔ تو اس طرح ایک مبنا میں اختلاف آتا ہے۔ اور اب تکرار عبادت لازم نہ آتا ہو، اگر تکرار عبادت لازم آتا ہو تو اس میں کیا ہے؟ تو اس میں بھی کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر عبادت میں تکرار لازم آتا ہو تو بہت سارے علماء کا، اس میں شیخ انصاری بھی شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، واقعی کا حاصل کرنا، ان تحصیل الواقع اولا، تحصیل واقعی کو حاصل کرنا ولو اجمالاً، یہ اگرچہ اجمالاً ہی کیوں نہ ہو، یہ اولا ہے من تحصیل الظن من تحصیل ظن کے حاصل کرنے سے، ظن اگرچہ ولو تفصیلاً، اگرچہ وہ تفصیلاً ہی کیوں نہ ہو، ظن کو حاصل کرنا، ظن کو حاصل کر کے اگرچہ وہ تفصیلی ہی صحیح، اس کے ذریعے سے عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ واقعی پر عمل کریں اگرچہ وہ اجمالاً ہی صحیح۔ مثلاً قبلے کی طرف آپ کو یقین ہے اس طرف یا اس طرف قبلہ ہے، تو ان دو سمتوں میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو یقینی سی بات ہے آپ کو جو ہے آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ساقط ہو رہی ہے، اور بحیثیت مکلف آپ کی ذمہ داری اٹھ رہی ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے علماء کا، بہت سارے مجتہدین کا اور شیخ انصاری وغیرہ کا کہنا ہے کہ یہ جو علم تفصیلی پر آپ جو ہے علم اجمالی پر جو آپ عمل کر رہے ہیں وہی کافی ہو جائے گا۔ لیکن جو قصد وجہ کے قائل علماء ہیں وہ کہتے ہیں ظن تفصیلی ضروری ہے، چونکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قصد وجہ کریں، اور قصد وجہ کے ساتھ آپ جو ہے عبادت کو بجا لائیں۔ تو آپ اگر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ایک سمت میں، تو آپ کس نیت سے بجا لا رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو واجب کی نیت سے ادا کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کس نیت سے ادا کریں گے؟ تو اس طرح جو ہے مبنا میں اختلاف آتا ہے، اور مبنا میں اختلاف آنے کی وجہ سے فتاویٰ میں اختلاف ہوتے ہیں۔ اب اس وجہ سے جو ہے مجتہدین کے فتاویٰ میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن کچھ کم فہم اور ناسمجھ لوگ جو ہے فتاویٰ میں اختلاف کو جو ہے ایک بری طرح سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک غلط چیز کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ کبھی مسلمات میں اختلاف نہیں ہوتا، دین کے جو مسلمات ہیں اس میں اختلاف نہیں ہوتا، چونکہ وہ مسلمات ہیں۔ اس طرح کی جزئیات میں مبنا میں اختلاف ہونے کی وجہ سے اختلاف ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر مسلمات میں اختلاف ہو جائے تو وہ مسلمات نہیں ہیں، مسلمات وہ ہوتے ہیں جس میں اختلاف نہیں ہوتا، لہٰذا مسلمات میں اختلاف نہیں ہوتا، اور اگر اختلاف کہیں پر ہے تو وہ مسلمات میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، لہٰذا مجتہدین کے فتاویٰ میں اختلاف ہونے کی جو ہے مبنا میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس کو غلط رنگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں تاریخ کربلا کی طرف۔ تو تاریخ کربلا ہم بیان کرتے کرتے الحمدللہ سے ہم پہنچ چکے تھے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام وارد ہوئے، اور وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے خیمہ وہاں پہ نصب فرمایا۔ اس کے بعد دوسری طرف سے عمر سعد کا لشکر وہاں پہ وارد ہوا، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس عمر سعد کے لشکر کے 4 افراد جو ہے پہ ایسے آئے جنہوں نے امام علیہ السلام کے شان میں جسارت کی۔ تو امام حسین علیہ السلام کی بددعا سے، امام کی جو ہے بددعا کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، اور ان کو جو ہے دنیا میں ہی
آخرت کی سزا سے پہلے دنیا کی سزا میں، دنیا کے عذاب میں وہ مبتلا ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے حر ابن یزید ریاحی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی لشکر کی طرف اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے اوپر رکھ کر وہ آتا ہے، اور وہ تائب حالت میں، پشیمانی کی حالت میں، شرمندگی کی حالت میں وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف وہ بڑھتا ہے، اور ابن سعد کے لشکر سے نکل کر وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف وہ آتا ہے کہ اے اللہ، اللہم، اے میرے پروردگار، میں نے تیرے اولیاء کو مرعوب کیا، تیرے اولیاء کو میں نے ڈرایا، انہیں خوف زدہ کیا، مجھے معاف فرما۔ یہ کہتے ہوئے پشیمانی کی حالت میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مولا سے فرمایا، یا ابن رسول اللہ، کیا حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے، توبہ کی گنجائش ہے، کیا میرے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہے؟ تو ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے توبہ کا راہ کھلا ہے۔ تو جو ہی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یہ بشارت ملتی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کرتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے وہ اجازت طلب کر کے وہ جنگ کے لیے جو ہے جاتا ہے، اور جنگ میں جا کر انہوں نے حر ابن یزید ریاحی نے 18 افراد کو جو ہے انہوں نے واصل جہنم کیا، دشمن اسلام، دشمن رسول، دشمن فرزند رسول کے 18 افراد کو واصل جہنم کر کے آپ راہی جنت ہوئے۔ اس کے بعد زہیر ابن قین بجلی جو ہے امام حسین علیہ السلام سے، فرزند رسول سے اجازت طلب کر کے میدان کی طرف وہ جاتے ہیں، اور وہ یہ رجز پڑھتے ہوئے، الیوم نلقی جدک، اے فرزند رسول، آج میں جو ہے تیرے جد سے، تیرے نانا سے جو ہے میں ملاقات کروں گا۔ یہ رجز کہتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور میدان میں جا کر دشمن کے جو ہے 19 افراد کو وہ ہلاک کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بارگاہ الہی میں، لقاء اللہ میں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ راہی جنت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حبیب ابن مظاہر اسدی جو ہے وہ میدان کی طرف امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر روانہ ہوتے ہیں، اور 30 افراد کو وہ جو ہے واصل جہنم کرتے ہیں۔ اس کے بعد راہی حق ہوئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی عروہ غفاری جو ہے میدان کی طرف جاتے ہیں، اور وہ 20 افراد کو دشمن کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ راہی جنت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بریر بن خزیر حمدانی، جو کہ قاری القراء تھے، بہت جو ہے قراءت میں ان کا بڑا مقام تھا، وہ جو ہے میدان کی طرف جاتے ہیں، اور 30 افراد کو دشمن کے ہلاک کر کے آپ راہی حق ہوئے۔ اس کے بعد مالک بن انس کاہلی میدان کی طرف مولا سے اجازت لے کر روانہ ہوتے ہیں، اور 18 افراد دشمن کے جو ہے وہ ہلاک کرتے ہیں، اور ان کا اپنا رجس جو ہے، جس طرح سابقہ جانے والوں کے اپنے رجس ہوتے ہیں، اس کے بھی اپنے رجس ہے۔ اس کے بعد زیاد بن محاصر کندی، وہ میدان کی طرف امام سے اجازت لے کر روانہ ہوئے، اور 9 افراد کو دشمن کے ہلاک کر کے راہی حق ہوئے۔ اس کے بعد وہب بن وہب، جو کہ نصرانی تھے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں ان کی والدہ کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، اور وہ امام کے ساتھ کربلا میں آئے تھے، اور کربلا میں آ کر انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت جنگ کی طلب کی۔ اس کے بعد چوب خیمہ کے چوب کو اٹھا کر انہوں نے دشمن کے ساتھ جنگ کی، اور دشمن کے ساتھ جنگ کر کے 8 افراد کو دشمن کے واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد جب وہ شہید ہوئے، جب وہ زخمی ہوئے، تو لعنت اللہ علیہ عمر سعد نے ان کے سر کو کاٹ کر لشکر حسینی کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ تو جب یہ سر جو ہے لشکر حسینی کی طرف آتا ہے، تو ان کی والدہ جو ہے ان کے سر کو اٹھا کر میدان کی طرف جاتی ہیں، اور جنگ کرتی ہے، اور دشمن کے ساتھ جنگ جب شروع کرتی ہے، تو امام حسین علیہ السلام صدا بلند کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں، اے عم، اے کنیز خدا، اللہ تعالیٰ نے خواتین سے، عورتوں سے جنگ کو ساقط کیا ہے، لہٰذا آپ واپس آ جائیں، آپ اور آپ کے فرزند دونوں میرے نانا کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ یہ کہہ کر انہیں جو ہے واپس بلا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہلال بن حجاج جو ہے وہ جنگ کی طرف جاتے ہیں، اور وہ 13 افراد کو دشمن کے ہلاک کرتے ہیں۔ اس کے بعد بنی ہاشم کی جو ہیں، یہ جو ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام ترتیبوار اس انداز میں میدان میں جاتے تھے، اور وہ شہید ہو جاتے تھے کئی دشمن کے افراد کو ہلاک کر کے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کے افراد جو ہے میدان کی طرف جاتے ہیں، اس میں عبداللہ بن مسلم بن عقیل سب سے پہلے ہے، وہ جاتے ہیں، وہ 3 افراد کو جو ہے دشمن کے واصل جہنم کرتے ہیں۔ اس کے بعد شبیہ پیغمبر، فرزند ابن مصطفیٰ ابن رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان کی طرف جاتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر جب وہ روانہ ہوتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور روتے ہیں، اور
ہاتھوں کو بلند کر کے اور روتے ہیں، اور یہ جو ہے دعا کرتے ہیں، اللہم کن انت الشہید علیہم فقط برز الیہم ابن رسولک و اشبہ الناس وجہا وسمتا بہ، اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا، میں اپنے اس فرزند کو، میرا وہ فرزند، وہ شخص میرے لشکر کا دشمن کی طرف مبارزے کے لیے جا رہا ہے، جو تیرے رسول سے جو ہے لوگوں میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے شکل میں، حسن میں ملتا جلتا ہے، اور تیرے رسول کا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام ہمارے اپنے پیارے بیٹے کو میدان کی طرف روانہ فرماتے ہیں۔ جب حضرت علی اکبر میدان میں آتے ہیں تو دشمن کے اوپر ایک شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں، اور 10 افراد کو جو ہے دشمن کے ہلاک کر کے آپ اپنے بابا کی خدمت میں دوبارہ سے واپس آتے ہیں، اور مولا اپنے بابا سے فرماتے ہیں، اے میرے بابا، العطش یا ابتا، پیاس بابا، پیاس کی وجہ سے میں نڈھال ہو چکا ہوں، اور پیاس نے مجھے جو ہے بہت تنگ کر رکھا ہے، پیاس کی وجہ سے میری جان نکل رہی ہے۔ اس وقت مولا فرماتے ہیں، اے میرے فرزند، اب تیرے لیے تیرے نانا جو ہے جلد ایسی جام پلائے گا، ایسا جو ہے تجھے سیراب کرے گا کہ جو کہ اوفا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے میدان کی طرف حضرت علی اکبر روانہ ہوتے ہیں، اور شیر کی طرح دشمن اعداء پر جپٹ پڑتے ہیں، اور 44 افراد کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن، جو کہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ میدان کی طرف امام سے اجازت لے کر روانہ ہوتے ہیں، اور دشمن کے 3 افراد کو ہلاک کر کے آپ درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ عوالم العلوم نامی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، لہٰذا یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بنی ہاشم کے افراد نے، یا جو دوسرے امام حسین کے اصحاب نے دشمن کے کتنے لوگوں کو قتل کیا، اس تعداد میں فرق ضرور آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے تعداد میں فرق ہو۔ اس کے بعد حضرت قاسم کی شہادت کے بعد مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام دائیں بائیں دیکھتے ہیں، جب اپنے آپ کو جو ہے تنہا پاتے ہیں، اپنے آپ کو وحید پاتے ہیں، تو اس وقت آپ آسمان کی طرف رخ کو بلند کر کے، چہرے کو بلند کر کے دعا، یہ جو ہے فریاد بلند کرتے ہیں، اللہم تری ما یصنع بولد نبیک، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تجھے معلوم ہے، تیرے سامنے یہ سب چیزیں ہیں کہ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ ان اعداء نے کیا کیا۔ یہ کہہ کر آگے جو ہے آپ فرماتے ہیں، وحال بنو کلاب بینہ و بین الماء، تیرے رسول کے فرزند کے اور پانی کے مابین بنو کلاب کے لوگ حائل ہوئے، اور پانی سے انہیں روکا۔ یہ کہہ کر صدائے جو ہے غربت، صدائے اپنے رب کی بارگاہ میں صدائے غربت بلند کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام کی گلی مبارک پر تیر آ کر پیوست ہوتا ہے، اور تیر کی وجہ سے آپ کے گلے مبارک سے خون بہتا ہے۔ جب وہ خون بہتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اس خون کو لے کر اپنے چہرے پر اور اپنی داڑھی پر جو ہے ملتے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، اللہم الق اللہ عز وجل وانا مظلوم متلطخ بدمی، کہ میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں گا اس حال میں کہ میں مظلوم ہوں، اس حال میں کہ میرے جو ہے میں خون میں غلطاں ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں اس حالت میں ملاقات کروں گا۔ اس کے بعد آپ جو ہے آپ کے اوپر تیر آیا، اور دشمن نے آپ کو گھیرے میں لیا، اور آپ جو ہے دائیں چہرے کے بل، آپ کے دائیں چہرہ اطہر کے ساتھ آپ زمین کربلا پر وارد ہوئے، اور ابن سنان اور شمر ابن ذوالجوشن دونوں مل کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کا جو ذوالجناح ہے، جب ان دو دشمنوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جسارت کرتے ہوئے، انہیں شہید کرتے ہوئے ذوالجناح دیکھتا ہے، تو ذوالجناح جلدی سے امام کے پاس آ کر ان دونوں کو لات مارتا ہے، وہ لات مار کے انہیں بھگاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کر کے اہل حرم کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور اہل حرم جو ہے ذوالجناح کو دیکھ کر اپنی غربت اور اپنے تنہا ہونے اور اپنے جو ہے مدافع کی شہید ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں، اور وہ حسینہ و غربتہ کی فریاد کو وہ بلند کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام درجہ شہادت پر
ابن سنان اور ابن ذیلجوشن کے ہاتھوں جو ہے آپ شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور آپ کا سر نیزے پر بلند کر کے ابن زیاد لعین لعنت اللہ علیہ کے پاس جو ہے لے جایا جاتا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب